جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نا، وہی لوگ ہوں گے، وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لیے آج کل ٹی وی پہ سارٹس کر رہے ہیں۔ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا۔ بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند، اس کو ہٹا دیا، بہت اچھا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، دل میں ٹھنڈک آ گئی، لوگوں کو خرید دیا، بیچ دیا۔ الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کون روک رہا تھا آپ کو؟ بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے، اور کیا چھیننا ہے؟ یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے، آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا۔ جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے، جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر، میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں، لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر۔ اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ، شہباز شریف کو لگاؤ۔ یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی؟ میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی، تو پلیز میں بریف بات کروں گی، 5 منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی، شکریہ۔ آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے وکلاء ہیں انصاف لائرز فورم کے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی شکر گزار ہوں۔ خان صاحب کی ایک کال پہ ILF نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں۔ اس وقت تک تقریباً 96 ILF کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دی ہیں۔ ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو۔ آلدو یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں، لیکن جب 6 ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے، سارے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا 2 سال سے، جو PTI کا ورکر کہہ رہا تھا، جو PTI کا وکیل کہہ رہا تھا، جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا، جو ارشد شریف شہید کہہ رہا تھا، جو ذل شاہ شہید کہہ رہا تھا، وہ بات سچ ہو گئی۔ لیکن ہمیں 2 سال اس میں کاٹنے پڑے یہاں تک آنے میں۔ جب تک ان ججانوں نے خط نہیں لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جی ڈرامہ ہے، جی PTI ہے، جی سیاسی ہیں۔ اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے۔ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، ان 2 بھائیوں کے ساتھ، عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا، ایک اللہ کو پتہ ہے۔ ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ان کی والدہ ایک شیرنی ہے، اصلی شیرنی، وہ نکلی چمڑے والی نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بٹ عمران خان کی قربانی نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے وطن سے پیار۔ یہ جو ڈیسپریشن کی کہانی ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 2 3 4 چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں، پچھلے 40 46 سال سے، اگلے 40 46 سال یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے۔ 2 سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی، ہم 17 ارب ڈالر کٹی میں چھوڑ کے گئے تھے، فالتو پیسہ۔ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا، جو ہم نے قرضوں میں دیا، یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا۔ اور آج پاکستان کو دیکھیں، آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ اب جائے گا، ان کے مہنگے جوتے خریدنے، ان کے مہنگے کوٹ خریدنے، ان کی باہر کے عمرے، ان کی شیشیاں، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں۔ شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے 25 مارچ 2022 کو کہی تھی، کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے، میں برداشت کر لوں گا، میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی۔ آج پوری عوام ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے، چاہے وہ پیپل کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے وہ فیک کی ہو۔ ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا۔ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لے، جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نا، وہی لوگ ہوں گے، وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کے لیے آج کل ٹی وی پہ سارٹس کر رہے ہیں۔ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا۔ بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند، اس کو ہٹا دیا، بہت اچھا کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، دل میں ٹھنڈک آ گئی، لوگوں کو خرید دیا، بیچ دیا۔ الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کون روک رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو جب کہا تھا کہ آپ کو PM بنائیں گے، پھر وہ جو دوسری ہے چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے، پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا، وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں۔ بس یہی خاندان چلتے رہیں گے۔ اگر ان لوگوں کو PTI سے دشمنی تھی، میں نے یہی بات اس دن اسمبلی میں کی تھی، یہاں پھر کر رہی ہوں، PTI سے تو دشمنی سمجھ آتی ہے، یہاں چور نہیں ہے، اچکے نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ 25 مئی، یہ 9 مئی، یہ ذل شاہ، یہ ارشد شریف، یہ خان صاحب پہ گولیاں چلانا، یہ ڈاکٹر یاسمین، یہ صنم جاوید، طیبہ راجہ،
عائشہ بھٹا, ختیجہ شاہ, بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے ہوئے, شہریار افریدی, علی محمد خان, اسد کیسر, شیر افضل مروت, جنید اکبر, عامر ڈوگر. آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جنگ سے, 3 دن ہو گئے ہمارے ایم این اے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں. سپریم کورٹ نے بولا ہے. اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان. پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نے لگایا ہوگا. کہتے جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے, تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بلہ چھین لیا, ہمارے کاغذ چھین لیے, تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا, زندگیاں ہماری چھین لی, ہمارے ورکر چھین لے, اور کیا چھیننا ہے. اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت لوگوں نے بات کی, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی, بٹ یہ یاد رکھیں بات. ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی, ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی, ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی, ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی. خدا کا خوف کریں, آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے. اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے, آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا. جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے, جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر, میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں, لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ, شہباز شریف کو لگاؤ, تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نام کر رہے ہیں کہ ہمیں معافیا دیں گے. کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں, ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے. اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری نام زمین پہ رگڑوا دی ہے, اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے. کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا. کوئی بھی پارٹی, اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا, ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں, وہ بیج ہیں, یہ دبائیں گے, ہم وہ درخت بنیں گے. ان کی یاد رہے گی ان کو. تھینک یو سو مچ. سوری فار دا غصہ.